میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام ہے، نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہی کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کی، اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نہیں. کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا، یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت. اللہ کا یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو، کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو، کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی، سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا. ہیں جی میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے، ٹھیک کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نہ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی کروا سکتا، جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے. کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں وے نوجوانوں جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا، یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اتو ایک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا والی گل تے بعد چانی، پہلا دکھ تے ہے ہن سانوں اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ. میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مکانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے. اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ طٰہٰ. اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سورہ طٰہٰ. لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو. مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ایڈی اوکی پوچھی ہے سانوں. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی. علماء کی بارگاہ میں سبق ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. امام بہقی شعب الایمان ہیں جی. اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ دانتوں سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہتوں سے سمت سے اللہ پاک ہے اپنی شان کے. اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں آئے ہائے جو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی دیکھو کی پڑھی ہونی ہے. جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا. اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تو دل نو ہاتھ پیندا ہے، ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے. جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھیں، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب، دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے.
دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں. مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی تو پھر سنا کہ انہوں نے قرآن پاک لکھا جی فرشتوں نے سنا. اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی, سورہ یاسین بھی, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی, تو لکھا جی فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے, لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جو ان امت نو بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے پارے چ. اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ امت کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے. اچھا چلو لجپال ہیں, مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے, خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول, لب جائے گی تینوں. لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے, اور 16واں جو کھول بھی لیا تھے سنانی کی میں اتنا بڑا مجمع ہے کیسے سنانی ہے, مجھے تو آتی کوئی. کیوں نوجوانوں وہ اتنا قرآن پاک کو چھوڑ دیا بچہ, اتنا دور چلے گئے. آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی کوئی. امام پاک نے تو حضرت جی نیزوں پہ پڑھا تھا, ہم نے اور تو نے اور میں نے گھر بیٹھ کے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں, میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گئے, اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے نہیں گئے. صبر حسین, نہ فکر حسین, نہ پیغام حسین, نہ انداز حسین, نہ سجدہ حسین, نہ تلاوت حسین, نہ رضائے حسین. امت گئی نہیں آگے, امت آگے چھوڑ دیا. ہم نے قرآن پاک ایک وعدہ تاڑا تو ایک ساڑھے اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا, وہ نہ سنے, ہو نہیں سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنے, کوئی سنانے والا بھی تو آئے, کس کا سنے. وہ ہر سرگی فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے, گلیوں میں, محلوں میں, ڈی ایچ اے میں, بحریہ میں, سٹی ہاؤسنگ میں, اقبال ٹاؤن میں, مزانگ میں, امر چنگی, امر سدو میں, ہاں جی بھاٹی میں, لوہاری میں, میرے سیالکوٹ میں, ملتان میں فرشتے. اور کوئی گھر ملے جہاں جا کے ہم قرآن کی تلاوت سنیں حضرت, لیکن گھروں کے گھر سوئے پڑے ہیں. دادا بھی ستا ہے, دادی بھی ستی ہے, ابا بھی ستا ہے, اماں بھی ستی ہے, پتر بھی ستا ہے, تھی بھی ستی ہے. چھوڑ دیا ہم نے ان کا پیغام. یہ قرآن والے لوگ تھے, یہ تہجد والے لوگ تھے, یہ ذکر والے لوگ تھے, یہ درود والے لوگ تھے حضرت. چھوڑ دیا امت نے ان کا پیغام حضرت.